إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانعام کی جو آیت ہم نے کل کی تھی یعنی جمعرات کو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ ہے جو سب کچھ سنتا ہے اور خوب جانتا ہے. ان سے پوچھئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے. اس نے اپنی مخلوق پر مہربانی کی، یعنی مہربانی کرنا جو ہے اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. مخلوق کے اوپر مہربانی کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. وہ قیامت کے دن ضرور تم سب کو جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں. جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا تو وہ لوگ ایمان نہیں لانے والے. تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزاق ہونے کا ذکر، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہے کہ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ فرما دیجئے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ایک بڑے عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو جو آج کی آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. یعنی جو تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچائی ہے اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، ہر چیز پر خوب قادر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر زور آور غالب ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور بے شک وہ خوب حکمت والا نہایت باخبر ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اے نبی ان سے کہہ دیجئے گواہی کے طور پر کون سی چیز سب سے بڑھ کر ہے. شہید بینی و بینکم، کہہ دیجئے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّکُم لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِہَةً أُخْرَى، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو ڈرا دوں. کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، کہہ دیجیے میں یہ گواہی نہیں دیتا. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور یہ بھی کہہ دیجیے کہ صرف وہی ایک معبود ہے اور بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے، ممن افترا، جو اللہ تعالیٰ پر، علی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر افترا کرے، اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے. کذباً او کذب بآیاتہ، جو اللہ پر جھوٹ بھی باندھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی آیات کو بھی جھٹلائے.
انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ ان آیات میں سب سے پہلا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ ہی نفع و نقصان کا مالک اور غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ وہ نفع اور نقصان دونوں کا مالک ہے، اپنی مخلوق میں جس طرح سے چاہتا ہے وہ تصرف کرتا ہے، اور نہ اس کے فیصلے کو کوئی بدل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ آپ کو سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر نعمت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له، اللہ جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں ہے، اور جسے وہ بند کر دے تو اس کے بعد اس کو کوئی کھولنے والا نہیں۔ تو صحیح حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ والی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ آپ لوگ جو اذکار ہوتے ہیں نماز کے بعد کے، اس میں ہم یہ والی دعا پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یعنی یہ والی دعا جو ہے وہ جو اس کے بعد کے اذکار ہیں نماز کے بعد کے، اس میں شامل ہے کہ اس کے معنی کیا ہے کہ اے اللہ جو تو عطا فرمائے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو عطا نہ فرمائے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت تجھ سے نہیں بچا سکتی۔ یعنی ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں دولت مند ہوں اس لیے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ کے قہر سے دنیا میں بچ سکتا ہوں کیونکہ میں دولت مند ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں پر غالب ہے، اس کے سامنے سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خوبی ہے، صفت ہے۔ بڑے بڑے جابر و سرکش اس کے سامنے سرنگوں ہیں، اس سب کے چہرے اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، وہ ہر چیز پر غالب ہے، ساری مخلوق اس کی تابع فرمان ہے، اور اس کی عظمت جلال، اس کی کبریائی، اس کی رفعت، سربلندی اور اشیاء پر قدرت کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ اس کے سامنے ضعیف و ناتواں اور اس کے تسلط اور حکم سب کچھ اس کے تحت ہے۔ وہ الحکیم، وہ دانا ہے، اپنے تمام افعال میں خبیر ہے، خبردار ہے، تمام اشیاء کے مقامات کے بارے میں صرف اسی کو دیتا ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے، یعنی جو جس کا مستحق ہوتا ہے اسی کو ہی دیکھتا ہے۔ تو اسی لیے اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، کسی بھی قسم کا نقصان ہو، اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، خواہ آپ کا دودھ ابل کر گر جانا ہی کیوں نہ ہو، یا اس کا خراب ہو کر ضائع ہو جانا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا نقصان ہو یا بڑا، سوچا کیجئے یہ اللہ کے اذن سے ہوا، اللہ چاہتا تو مجھے اس سے بچا بھی سکتا تھا، پھر اللہ کا اذن کیوں ہوا، میں نے کیا کہا تھا، میری غلطی کیا تھی، میں نے کہاں پہ غلطی کی، کیونکہ میری اپنی ہی حماقت، اپنی ہی غلطی سے خراب ہو گیا، اور بعض اوقات ہمیں اپنی غلطی بھی نظر نہیں آتی، تو جہاں کہیں ایک ٹھوکر بھی لگے، ایک چوٹ بھی لگے، کچھ بھی نقصان ہو، فوراً اللہ کو یاد کیا کریں اور دعا کیا کریں، اللہ تو اس سے مجھے جو سکھانا چاہتا ہے سکھا دے، میں سیکھنے کے لیے تیار ہوں، تو میرے دل میں ڈال دے کہ نقصان مجھے کیوں ہوا، کیونکہ تیرے اذن کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ذرا سی ٹھوکر بھی لگی ہے، کسی بھی قسم کا نقصان ہوا ہے، بڑا نقصان ہوا ہے، چھوٹا نقصان ہر وقت ہوتا رہتا ہے نا، کبھی آپ کا سالن جل جاتا ہے، کبھی آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے، کبھی کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے آپ سے، کبھی آپ کوئی جملہ ایسے بول دیتے ہیں کہ آپ کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی جملہ بول کے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے فوراً دعا مانگا کریں
کہ اللہ یقیناً مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ جب ہمیں کوئی نقصان پہنچتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں جو نقصان پہنچتا ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یعنی تمہارے ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہوتا ہے وہی کچھ تمہارے اوپر پلٹ کے آ رہا ہوتا ہے۔ بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن جو برائی ہے نا وہ ہماری ہی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں، دعا کیا کریں کہ اللہ آپ مجھے اس سے جو سکھانا چاہتے ہیں وہ مجھے سکھا دیں۔ مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ میری کہاں پر غلطی تھی، اور کبھی کبھی سمجھ میں بھی آ جاتا ہے کہ اچھا میں نے فلاں کا دل دکھایا تھا نا، میں نے فلاں کے لیے غلط بات کہی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ویسے ہی چیز سکھا دی۔ اچھا میرے دل میں اس وقت غرور آ گیا تھا، اچھا میں نے اس وقت غصہ کیا تھا، مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اچھا میرے دل میں اس وقت تکبر آ گیا تھا، اچھا مجھے شاید اپنی ہی نظر لگ گئی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، بڑا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ اچھا جا رہا ہوتا ہے، کسی کی دعوت ہے یا کچھ بھی، آپ جو ہے وہ وقت پہ آپ نے کمپلیٹ کر لیے کام اور بڑی اچھی طریقے سے ہو گیا، ایک لمحے کے لیے خیال آتا ہے، اس کے دوسرے ویری نیکسٹ جو وہ آپ کا منٹ ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ، کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، چھوٹا سا ہی ہو جائے، چاہے کبھی ہاتھ کٹ گیا، کبھی جل گیا، کبھی کچھ گر گیا، تو کیا ہوتا ہے ہمیں اپنی نظر لگ جاتی ہے، ہم نے ماشاءاللہ نہیں کہا ہوتا۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے سے نقصان ہوتے ہیں نا، اس میں فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرمند کر دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے، بھوک، پریشانی، بیماری، قحط تو اس میں انسان اپنے رب کو ہی پکارے۔ کیوں پکارتا ہے اور کب پکارتا ہے، کون پکارتا ہے؟ وہی پکارتا ہے جس کو پہچان ہوتی ہے رب کی، جو جانتا ہے کہ میرا رب ہے، میرے رب نے یہ کیا۔ کس کو سمجھ میں آتی ہیں یہ والی باتیں کہ اس چیز کی وجہ سے مجھے برکت ہوئی ہے، اس چیز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زیادہ عطا کیا ہے، جس کو پہچان ہوتی ہے۔ کس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے فلاں وقت میں دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دیا؟ جس کو اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، جس کے دل میں قدر ہوتی ہے دعاؤں کی۔ آپ دیکھیں بعض لوگ جو ہے ایک ایک دعا کو وہ ایسے دل سے مانگتے ہیں۔ ہم لوگوں نے بھی کافی دعائیں یاد کر لی ہیں الحمدللہ اپنی قرآن کی کلاس میں، تو جب ہم ان دعاؤں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان میں سے چند دعاؤں کو آپ بڑے دل سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کے ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرتا ہے، اور آپ کو دکھاتا بھی ہے کہ یہ اس دعا کا بدلہ ہے، لوگوں کی بھی دل میں ڈال دیتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کی وجہ سے میں نے تمہیں یہ عطا کیا۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کو نعمتیں مل رہی ہیں، ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے ان کی انہی خرابیوں کی وجہ سے، ان کی انہی دوریوں کی وجہ سے، کہ اب بھی پلٹ آؤ، اب بھی وقت ہے، آ جاؤ، میرا در کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آ جاؤ مجھ سے توبہ کر لو۔ لیکن وہ مگن ہے، ان کو کسی قسم کا احساس ہی نہیں ہے، وہ ان قیمتی باتوں سے اور اللہ تعالیٰ کی قیمتی قرب سے آشنا ہی نہیں ہے، انہوں نے وہ لذت وہ مزہ ہی نہیں چکھا کہ وہ جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، یا وہ جو سکون عطا کرتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، وہ سکون جو آپ کے اندر تک اتر جاتا ہے، اس لذت سے وہ آشنا ہی نہیں ہے۔ تو کون پکارتا ہے؟ وہی جس کو اپنے رب کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ ہے نا دور کرنے والا، وہی دور کر دے گا۔ ایسے میں بڑے بڑے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو عام حالات میں پہچان ہی نہیں ہوتے، مشکل وقت میں کچھ لوگ کبھی کبھی پہچان لیتے ہیں، جب ان کے اوپر مشکل وقت آتی ہے پھر وہ خود نہ بھی شرم کے مارے دعا کریں تو کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے گا۔ ہر طرح کی کیٹیگری ہے نا انسانوں میں۔ اب آزمائش آ گئی تو کچھ لوگوں کی آنکھیں کھلیں، اب شرم کے مارے دعا ہی نہیں کر رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے کیا شرم، اللہ تعالیٰ سے کیسی شرم، ہاتھ پھیلائیے اور سب کچھ مانگ لیجئے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ تو اس لیے جو ہے وہ رب کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ ہمارا ایمان درست ہو، اور ہمارا ایمان درست ہوگا تو پھر ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے، اور پھر ہم ایمان میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جب ایمان میں آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں شامل ہو جائیں گے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نا کہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں کہ وہ شیطان کے چنگل میں آنے والے نہیں ہیں، ہم ان میں شامل ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے،
کتنی بڑا ریوارڈ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے بنے اور آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے. آپ کا ایک ایک روح اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے ایک ایک روح جو ہے وہ آپ کا جو ہے تشکر میں ڈوبا ہوا ہو. آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے. تو یہ چیز ہے کہ وہی ذات ہے جو آپ کو خوبیاں بھی دیتی ہے، آپ کو بھلائیاں بھی دیتی ہے، اور آپ کو جو ہے وہ نعمتیں بھی عطا کرتی ہے، اور کوئی روک نہیں سکتا. اور وہی ذات ہے کہ جب روک لیتی ہے تو کوئی عطا نہیں کر سکتا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل ای شیء اکبر شہادہ، ان سے پوچھیے کہ سب سے بڑا قرین انصاف کس کی شہادت ہے، یعنی اشیاء میں سے کس چیز کی شہادت اللہ تعالیٰ کی شہادت سے بڑی ہے. قل اللہ شہید بینی و بینکم، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو میں اللہ کی طرف سے لے کر تمہارے پاس آیا ہوں اور جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے نازل کیا گیا، اس لیے اتارا گیا کہ میں اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ چیز پہنچے اس کو ڈراؤں. قرآن ہر اس شخص کو آگاہ کرنے والا ہے جس تک وہ پہنچ جائے. جیسے کہ ایک اور جگہ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اور جو کوئی اور فرقوں میں سے اس کا منکر ہوا تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے. ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے تو اس پر فرض ہے کہ وہ بھی اسی طرح دین کی دعوت دے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی تھی، اور ہر اس چیز سے ڈرائے لوگوں کو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا تھا. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، اے مشرکو کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ، کہ بے شک اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں. اے نبی کہہ دیجئے میں تو ایسی شہادت نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے. جیسے کہ ایک اور جگہ فرمایا نا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، سورۃ انعام ہی کی آیت ہے. پھر اگر وہ گواہی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، کہہ دیجئے کہ صرف وہی ایک معبود ہے اور جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو بے شک میں ان سے بیزار ہوں. یعنی یہ جو گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں. یہ قرآن کس لیے آ رہا ہے؟ تاکہ سب کو آگاہ کر دیا جائے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے اور موت کی حقیقت کیا ہے، اور موت کے بعد آنے والے حالات اور واقعات کی. قرآن فار آل، ہر ایک کے لیے ہے قرآن. کیا واقعی تم یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دیتا، میں تو اس کی گواہی ہرگز نہیں دیتا. کہو اللہ تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو. یعنی میں یہ شرک نہیں کر سکتا کیونکہ خالص توحید ہی انسان کو جنت میں لے جا سکتی ہے. ایسا انسان جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے جو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، بات سنے اور مانے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے وہ چاہے گا اس کو داخل ہونے دیں گے. اس کی چوائس پر ہوگا، کیونکہ اس میں داخل ہونا بھی ایک شان کی بات ہے. ہر دروازے کی اپنی ایک الگ شان ہے اور ہر ایک انسان کی اپنی ایک الگ چوائس ہوگی. تو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں اور خصوصاً وہ شرک سے پرہیز کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ان کا اعزاز و اکرام فرمائیں گے. کہو اللہ تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو. اللہ کی پہچان کا یہ حصہ کہ ہم شرک سے بیزار ہو جائیں اور شرک کا انکار کر دیں کہ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ شرک کا انکار کرنا بھی ضروری ہے. اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کے ساتھ کسی کو بھی یہ نہ کہا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہے. تو اس لیے پیاری بہنوں یہ چیز جو ہے بہت ضروری ہے.
بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اس بات کو پہچانیں کہ کہاں ہم شرک کر رہے ہیں، کہاں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں۔ اچھا، اب آگے کی جو آیت ہے جو بھی ہم نے تلاوت بھی کی تھی کہ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، یہ انشاءاللہ ہم کل مکمل کریں گے، بلکہ ہم پرسوں مکمل کریں گے۔ کل جو ہے وہ انشاءاللہ سورت یہ والا جو مہینہ ہے ربیع الاول کا، اس میں جو ہے وہ کیا کیا کرنے کے کام ہوتے ہیں اور کون سی بدعات ہیں جو ہم کرتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیلی بات کریں گے۔ کل کا لیکچر جو ہے وہ خصوصی لیکچر ہوگا انشاءاللہ، اور پرسوں جو ہے میں تھوڑی سا آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی جو فضیلتیں ہیں، اور یقین مانیے کہ میں نے خود کچھ دن پہلے ہی جو اس کی برکات دیکھی ہیں، انشاءاللہ اس پہ ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے پرسوں انشاءاللہ درود و سلام کی اہمیت پر۔ پھر ہم انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ منگل سے جو ہے وہ اپنا یہی تفسیر کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، لیکن یہ 2 دن جو ہے وہ انشاءاللہ خصوصی لیکچر ہیں۔ کوشش کیجیے گا کہ آپ جو ہے وہ خود بھی سنیں اور جو آپ کے آس پاس جاننے والے ہیں ان کو بھی ضرور دعوت دیں اس چیز کی کہ جو ہے ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو ہے وہ کہاں کہاں پر غلطیاں کر رہے ہیں، ہم کہاں کہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو شریک کر رہے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے۔ اور ہمارا وہ رب جو کہ اتنا صبور ہے، اتنا صابر ہے کہ وہ ہماری یہ تمام غلطیاں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتی یہ ساری اتنی طاقتیں اور اس کے بعد کوئی ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتا تو ہم تو اس کو شاید جیسے ایک چوٹی کو مسل دیا جاتا ہے ایسے تمام انسانوں کو مسل دیتے، لیکن ہمارا رب اتنا صابر ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، پھر بھی ہمیں رزق عطا کر رہا ہوتا ہے، پھر بھی ہمیں نعمتیں عطا کر رہا ہوتا ہے، پھر بھی وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، پھر بھی وہ ہماری خطاؤں سے درگزر کر دیتا ہے، پھر بھی اس نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اتنے گناہوں کے بعد، اتنی خطاؤں کے بعد وہ رب العالمین، وہ احکم الحاکمین ہمیں بھوکا نہیں سلاتا، وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ تم تو دوسروں کو شریک کرتے ہو، پھر اب کیوں آئے ہو میرے در پر، مجھ سے کیا لینے کے لیے آئے ہو، جاؤ انہی شریکوں کے پاس لے جاؤ جن کو تم رب مانتے ہو۔ وہ رب ہماری توباؤں کو قبول کرتا ہے، ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور ہمارے لیے رسی اس نے ڈھیلی چھوڑی ہوئی ابھی تک۔ پیاری بہنوں، میری پیاری بہنوں، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اس رب کے آگے گڑا کر رو رو کے توبہ کریں کہ یا رب بہت گناہ گار ہیں، یا رب بہت خطا کار ہیں، یا رب بہت ہم سے گناہ سرزد ہوتے، یا اللہ دن رات لتھڑے ہوئے گناہوں میں، یا اللہ آپ معاف فرما دیجئے، یا اللہ آپ بخشش کے فیصلے فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے گا، یا اللہ آپ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے گا، یا رب العالمین، یا حکم الحاکمین، آپ اپنی رحمت سے ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دیجیے، اور قیامت کے دن یا رب العالمین ہمارے گناہوں سے پردہ کر دیجیے گا، یا اللہ پردہ فرما دیجیے گا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ ہم سے آسان حساب لے لیجیے گا، یا اللہ ہم برداشت نہیں کر سکتے یا اللہ جہنم کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ قبر کے عذاب کو نہیں برداشت کر سکتے، یا رب العالمین آپ معاف فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔